بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس۔ آج کلاس 29 اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، جو کہ چیپٹر کا نیو چیپٹر ہے ہمارا فصل۔ اس چیپٹر کا نام ہے جس کے کیا ہے معنی، حضرت داؤد علیہ السلام کی بشارت اس میں مطلب آئے گا فصل میں۔ اچھا، ایک چیز میں یہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی تھی، تو آسمانی کتابوں میں سے، تو اس میں یہ چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ زبور میں جو مینشن ہے نا، اس میں سے یہ ایکسٹریکٹ کر کے یہ بتائی جا رہی ہیں۔ تو جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کا جو ہمارا مقصد ہوتا ہے نا، وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف اس کو قرآن کے اسپیکٹو سے دیکھیں یا اور مطلب حدیث کے اسپیکٹ سے دیکھیں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ جو ہماری بکس ہیں، ظاہر سی بات ہے ہماری آسمانی کتابیں جو ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی تو نازل فرمائی تھی، تو اسی طریقے سے ہمیں وہ بھی ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ان کتابوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا پیشن گوئیاں موجود تھی، تو کیا کیا بشارتیں تھیں، کیا کچھ تھا، وہ چیزیں بھی ہمیں نالج ہونی چاہیے، اس کی نو ہاؤ ہونی چاہیے۔ دیٹس وائی ہم لوگ یہ سب پڑھ رہے ہیں۔ اوکے، تو انشاءاللہ ہم لوگ جب اینڈ کر لیں گے تو آپ لوگوں کو کافی کچھ اس میں نالج ضرور ملے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے مذاکرہ میں جو زبور ہے کہا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر ہمیشہ کے لیے برکت کی ہے۔ صحیح ہے، ابھی بات ہو رہی ہے کس کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بس اے زبردست آدمی، تلوار کو اپنے کندھے پر لٹکا، یہ تیرے چہرے کے لیے رونق اور تیرے غلبے کے لیے ضمانت ہے۔ کلمہ حق اور خدا پرستی کی نشانی کو اکٹھا کر دے۔ بلا شبہ تیری عزت اور تیرے قوانین تیرے دائیں ہاتھ کی ہبت سے وابستہ ہیں، اور تیرے تیر تیز دھار ہیں، سب قومیں تیرے نیچے گر پڑیں گی۔ علماء کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نبی کندھے پر تلوار لٹکانے والا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام بنی آدم کے سردار ہیں بے شک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین ہی ہیبت کے ساتھ مقرون ہیں، جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 مہینے کی مسافت تک میری روب کے ساتھ مدد کی گئی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے بتایا ہے کہ آنے والے نبی کی عزت ہوگی اور اس کے احکام کا نفاذ عمل میں آئے گا، مطلب کہ جو سنت ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ، اور اس کے جبار کہہ کر خطاب کیا ہے، جس میں قوت اور دشمنوں پر غلبہ پانے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کمزور اور ضعیف نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والے نبی اور جنگ کرنے والے نبی تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے جو تھے، وہ جو ان کے اسلام دشمن تھے، جو کہ ان کے لیے کیا تھے، سخت تھے، بالکل جیسے ہوتے ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو ہر کسی سے آپ نے نرم لہجے سے بات کی ہے، اس کی وجہ سے کافی لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں، کافی غیر مسلم، لیکن جو زیادہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے جیسے جنگ کے دوران، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر یہ بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا ہے، جبار، یہاں پر جبار ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کافروں کے حق میں سخت گیر اور آپس میں رحم دل تھی۔ اب قرآن مجید میں اب کون سی سورہ ہے؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 54 میں کیا ہے، یہاں پر لکھا ہے۔ اچھا، میں ڈائریکٹ اردو بتا دیتی ہوں۔ یعنی ایمانداروں کے مقابلے میں نرمی کرنے والے اور کافروں کے مقابلے میں سختی کا برتاؤ کرنے والے تھے۔ عیسائیوں اور یہود کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ عیسائی کفار کے مقابلے میں ضعیف اور مقہور تھے، جہاں یہودی ایمانداروں کے حق میں سختی کا برتاؤ کرنے والے متکبر تھے۔ اب یہ ایک اور قرآن کی آیت ہے جو کہ ہم نے لی ہے، سورہ المائدہ کی ہے، آیت نمبر 70۔ اوکے، اس کا ترجمہ ہے، یعنی جب بھی رسول ان کی مرضی کے خلاف حکم لاتے تو بعض کو انہوں نے قتل کر دیا اور بعض کی تکذیب کی۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے مزمور میں یہ بھی کہا، ہمارا رب عظیم ہے اور بے حد تعریف کا مستحق ہے، اور ایک روایت میں ہے، ہمارا معبود بے عیب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زمین میں خوشی بھر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے صراحتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام لیا ہے اور اس کو اللہ کی بستی کہا ہے، اور خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ساری زمین میں پہنچ جائے گا۔
پہلے صحیح حدیث گزر چکی ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بتائیں جن کا توریت میں ذکر ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بیان کی جو اشعیاء نبی علیہ السلام کی کتاب میں موجود ہے اور خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں مذکور نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور توریت سے مراد وہ سب کتابیں ہیں جو اہل کتاب کے نزدیک معتبر ہیں۔ اسی طرح جب کعب احبار اور دوسرے علماء کہتے ہیں میں نے توریت میں پڑھا، اس سے مخصوص موسیٰ علیہ السلام کی کتاب مراد نہیں ہوتی، بلکہ وہ سب کتابیں مراد ہوتی ہیں جو اہل کتاب کے نزدیک معتبر ہیں، اور اہل کتاب اپنی معتبر کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود پاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بلکہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بنسبت موسیٰ علیہ السلام کی مخصوص کتاب کے بہت واضح ہے۔ جب توریت سے سب معتبر کتابیں مراد لی جائیں تو کسی عقلمند کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور کثرت صفات میں شک باقی نہیں رہتا، بلکہ ان کتابوں میں آپ کی امت کے صفات بھی واضح طور پر مذکور ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موسیٰ علیہ السلام کی مخصوص کتاب کی بجائے دوسری کتابوں میں بکثرت پایا جاتا ہے تو بنسبت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے ان سے استدلال زیادہ بہتر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے مزمور میں کہا ہے وہ ایک سمندر سے دوسرے سمندر کی طرف اور مختلف دریاؤں سے گزر کر وہاں پہنچ جائے گا جہاں زمین ختم ہوتی ہے، جزیروں میں رہنے والے جھک جائیں گے، دشمن اس کے قدم بوسی کریں گے، فارس کے بادشاہ اس کے سامنے سجدے میں گریں گے اور اقوام عالم اس کی متیوں منقاد ہو جائیں گے۔ وہ مصیبت زدہ مظلوم کو طاقت اور ظالم سے نجات دلائے گا، بے یار و مددگار کمزور کو بچائے گا، مسکینوں اور ضعیفوں پر مہربانی کرے گا اور ہر وقت ان کے حق میں رحمت اور برکت کی دعا کرے گا۔ یہ صفات بھی عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مطبق ہوتی ہیں، کیونکہ مسیح علیہ السلام کو اپنی موجودگی میں اور ان کے انتباہ کو ان کے بعد یہ شان و شوکت کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ بھی ہمارا چیپٹر اینڈ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو چیپٹر پڑھیں گے کل، اس چیپٹر کا نام ہے اشعیاء علیہ السلام نبی کی بشارت۔ ٹھیک ہے، اشعیاء علیہ السلام نبی کی بشارت، اب یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پلیز صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔